3 घंटे खड़ी रही बतूल। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, एक जगह पाकिस्तान के नाम पर जाकिर इकट्ठे हुए। मौलाना जी, सैयद साबर शरीफ वाले, सैयद रियाज शरफवाल, अलामा मोहम्मद वास्कोमी, हाजी मकबूल सेन टकू, ये जो हमारे मेंबर के बुजुर्ग लाकर थे, जो असली लाकर थे, हम तो बस ऐसे मुंह ला के आ गए ना, वो पाकिदार लोग थे, 5 वक्त के नमाजी पाक दामन लोग थे जो दुनिया से चले गए। अल्लाह हमें भी उनकी सीरत पे चलने की तौफीक दे। तो वहां पे जब जाकिर बैठे थे तो वहां पे एक बहस हुई कि हुसैन की मां दरबार में कितनी देर खड़ी रही। किसी ने कहा 2 घंटे, किसी ने कहा 2.5 घंटे, किसी ने कहा 3 घंटे। मेरे लिए देखा इस तरह ना काला पर्दा लिए हाजी मकबूल ढक्कू साहब सो रहे थे। मतलब जानते हैं कि ये बहुत बड़े मसाइल लाकर थे भाई साहब, आपने कई मतलब उनके ऐलान भी किया। यूं थे, उन्होंने यूं कपड़ा हटाया और कहता है यार ये कैसी बहस कर रहे हो, 3 घंटे 2 घंटे, 1 मिनट ही सही, ये देखो कौन खड़ी रही। जी सही दादा, ये देखो 1 मिनट सही शादी, ये देखो कौन खड़ी रही। मेरे अजीजों, अभी शादी ने मेरी वजह से मसाइल ना पढ़ा, शादी को पता कि मुझे भाई पड़ेगा। आप साफ सही से कही शादी हमें मसाइल सुनाइए। जितने भी जाकिर है ना, ये पता कितना आपको मसाइल सुनाते हैं। पहला कहते हैं कि बीबी का हाथ जख्मी था, दूसरा कहते हैं कि पहलू पे हाथ, ये सुना क्या इससे बड़ी कसम है। गाजी शहनशाह के अलम की कसम, ये फरेरा उतार के मेरा कफन बनाइए अगर मैं झूठ बोलूं। गाजी के अलम की कसम, तू हाय कर न कर तेरी मर्जी। जलते हुए दरवाजे के नीचे हुसैन की मां इतनी जख्मी थी जितना बाजार में सज्जाद जख्मी था। और मैं बिस्मिल्लाह कर बड़ा मारा गया है खुदा के सदके जावा, बिस्मिल्लाह कर अल्लाह तेरी हाय और पुरसा फरमाए। ये जो अभी जो रातें हैं ना, ये 9-10 मुहर्रम से कम रातें नहीं है। कोशिश कीजिए जैसे ये सैयद रो रहे हैं, जैसे ये मोमिन रो रहे हैं, कोशिश कीजिए हर बंदा हाय में शामिल हो जाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, चूंकि मेरे मोहतरम मजमे में नौजवानों की तादाद ज्यादा है, बच्चों की तादाद ज्यादा है, इसलिए मैं बुजुर्गों से इजाजत लेके एक इलाज पढ़ता हूँ। शाह जी, सैयदों, भाईजान, 2 सैयदजादियां ऐसी हैं इस पाक खानदान में जो अपने अपने बाबा को बड़ी प्यारी भाईजान हाय करें ना साथ। 2 सैयदजादियां अपने अपने बाबा को बड़ी प्यारी थी और इन दोनों के बाबा ने तहज्जुद की नमाजों में इनको मांगा था। मैं कुछ आपको पता है पीछे स्टैंड पे कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल, इसका मतलब है लाइव भी जा रहा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम बिलखुसूस शहीदों से और बिलअखस जो शहीदों को आप एहतराम वाजिब समझते हैं, जितने माफी बैठे हैं, सुन्नी भाइयों की अपनी मर्जी है, मैं शियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन शहीदों के साथ मिलकर इस रात का हक अदा कीजिए। कैसे बुलंद आवाज से हाय करनी है आपने। मैं सिर्फ नाम लूंगा, आप इतनी बुलंद हाय करेंगे कि लोग एक दूसरे पूछें कि यार ये जाकिर ने क्या कहा है। सिर्फ नाम ही लिया है और इनकी हाय निकल गई। दोनों का नाम फातिमा है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, एक 18 साल की फातिमा है, सबके जमा क्या बिस्मिल्लाह करा, क्या कमाल सॉन्ग चला रहा है, अल्लाह आपकी ड्यूटी को फरमाए। एक 18 साल की फातिमा है, एक 4 साल की फातिमा है। अगर आपके घर में बेटियां हैं, मेरे घर में बेटियां हैं, तो आइए फिर मिल के मुस्तफ़ा की बेटी पे हाय करें। अलम की कसम, जो 18 साल की फातिमा थी उसके भी बाल सफेद थे। मैं बिस्मिल्लाह करा, जो 4 साल की सैयदा खदीजा जमा फातिमा थी उसके बाल भी सफेद थे। अच्छा, दोनों जख्मी थी, दोनों रोती थी। करोगे हाय? दोनों के रोने से लोग तंग थे। भाई साहब 2019 को कोई ऐसा मसाइल नहीं जो नया हो, ये आपके बच्चों को आता है। मैं सिर्फ तमीर मार रहा हूँ ताकि गिनी का हक अदा हो जाए। 2019 को मैं उम्रे के लिए गया, तो जब मैं रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए पहुंचा तो हमारे साथ एक आलिम दीन थे, किबला सैयद ज़ाहिद अब्बास काज़मी इस्लामाबाद वाले जिंदा मौजूद है। हज और उम्रा के स्पेशलिस्ट आलिम दीन है, शियत की तरफ से काफिले लेके जाते हैं। जब पाक नबी की कब्र के सामने पहुंचा ना, तो मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा कि किबला जी, ये पाक नबी का रोज़ा है, तो पाक सैयदा का घर कहाँ था? उन्होंने कहा पहले बेटा ये बिल्कुल कब्र के साथ वाली दीवार जनाब ज़हरा की है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शादी मैंने पढ़ा भी है, किताबों में सुना भी है कि लोग रोने से तंग थे, तो फिर मौला अली ने एक अलग से कमरा बनाया। हाँ हाँ हाँ,
اس کا نام صدقے جمع بیت الحزن تھا اس کا نام. ابھی 2024 آنے والا ہے, 4-5 سال پیچھے جائیں تو اگر ابھی میں 36 سال کا ہوں تو تب میں 31 کا ہوں. 31 سال میں کھڑا ہوں روتے روتے بیٹھ گیا تھا جب شاہ جی نے جملہ کہا ہو سکتا ہے وہ درد تو بھی دل محسوس ہوئے. میں نے کہا شاہ جی میرا دل کرتا ہے میں ذاکر ہوں کہ میں وہ کمرہ دیکھوں جہاں جا کے حسین کی ماں شاہ جی روتی تھی. پائنتن کی قسم میں روتا بہ گیا جدو شاہ نہ کیا مجتبائی صاحب وہ دیکھنے کے لیے بس پہ جانا پڑے گا. میں کہا بے سب کے جاؤں میں کسر کھائے اور میں کہا بابا جی ہم بس پہ جائیں گے اور پاک بطول فرماتے ہیں وہ پیدل جا کے روتی تھی وہاں پہ. میں نے کہا شاہ جی ایک مسئلہ اور ہے, ایک مسئلہ کا پوچھو. میں نے کہا شاہ جی یہ اس کے بعد میں مسائل پڑھتا ہوں. میں نے کہا شاہ جی یہ بتائیے کہ پاک بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ, اللہ کا. میں نے کہا شاہ جی لوگ رونے سے تنگ تھے. ہاں. میں نے کہا بابا جی گستاخی معاف میں ذاکر ہوں اور سجدوں کا سب سے چھوٹا بندہ ہوں. ایک مسئلہ پوچھنا ہے. شاہ جی کو پوچھو. میں نے کہا شاہ جی یہ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب کہ اللہ کا پردہ روئے اور مجھ جیسے 2 ٹکے کے گناہگار آدمی بطول کی آواز سنے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں تھا. میں نے کہا شاہ جی پھر لوگ رونے سے تنگ کیوں تھے؟ شاہ جی فرماتے ہیں بطول کی آواز نہیں آتی تھی. میں نے کہا شاہ جی پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ اونچی ہائے کہتے اونچا ہو کے قبر رسول کے سامنے سے کہتا ہے وجہ یہ تھی جب مدینے میں زلزلہ آتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے محمد کی زخمی بیٹی رو رہی ہے. جب مدینے کے گھروں کی دیواریں بنا صدقے جمع بلند ہوتی تھی نا پھر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بطول صدقے جمع جی بطول رو رہی ہے. میرے عزیزوں دونوں کے رونے سے لوگ تنگ تھے. دونوں کا نام فاطمہ ہے, دونوں کو مارا گیا ہے, دونوں کے بال سفید تھے, دونوں اپنے اپنے بابا کو پیاری تھی. جو بڑی فاطمہ تھی اسے مارا گیا باپ کے بعد, جو چھوٹی فاطمہ تھی اسے باپ کے سامنے مارا گیا. غازی شہنشاہ کے علم کی قسم ہے فرق صرف اتنا تھا جو بڑی فاطمہ تھی اس کا ایک کان پھٹا تھا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں جو چھوٹی فاطمہ صدقے جمع اس کے دونوں کان پھٹے تھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں کیا کوئی ایسا شیعہ رہ گیا ہے جس کے ابھی تک ہائے نہیں نکلی؟ اگر کوئی میرا بھائی ایسا رہ گیا ہے آئیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. اب میں 2 جملے مسائب کے پڑھنے لگا ہوں. کتنا مارا گیا ہے میرے عزیزوں, خدا کی قسم ہم چھپاتے ہیں, ہم چھپاتے ہیں کہیں آپ مر نہ جائے. سنیے نہ کسی ذاکر کا فکرہ نہ کسی غریب کا فکرہ, یہ فکرہ ہے پاک حسین کی ماں کا. جتنے بندے رو رہے ہیں نا آپ کی آنکھوں پہ میرا سلام ہو چکے, پاک سیدہ نے آپ کی آنکھوں پہ سلام بھیجا ہے. ایک بار سال ہے کہ نا ان بات جماعت آئے کہ رہ گئے. پاک بی بی آئی ہے اپنے بابا کی قبر پہ اور بی بی پاک نے کہا بابا زیادہ نہیں صرف 3 باتیں کرنی ہیں. ہماری بول میری زہرا بول صاحب معافی جانے فکرہ ہو گیا بھائی صاحب کا بابا. پہلی بات ایک دربار تھا نا جہاں میں جاتی تھی اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے. میں تیری قبر کی قسم وہی دربار تھا, لوگ بیٹھے رہے بطول کھڑی رہی. بابا ایک دروازہ تھا نا جہاں تو رک رک کے قرآن پڑھ کے اجازتیں مانگتا تھا. میں تیرے بعد اسے آگ لگا دی گئی. بابا میرا دروازہ جلا دیا گیا. اور تیسرا فکرہ حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری بھائی برہما جی جتنے ماں ہمارے محمد بیٹھے ہو آپ کریے مسائل میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. حضرت علامہ طاہر القادری کہتے ہیں کہ جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنی عالم دین علامہ طاہر القادری. قرآن لائیے ممبر پہ, میں وضو میں کھڑا ہوں, میں قرآن کھول کے اپنے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں یہ آدھی روایت ہے. آئیے میں آپ کو شیعہ ہونے کی حیثیت سے پوری روایت سناؤں. پوری روایت یہ ہے جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے. غازی شہنشاہ کی قسمیں. اگلا فکرہ یہ ہے جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے. یہ احترام تھا میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں بھائی بھائی واجبہ سے لوگ میں یہ احترام تھا جب تک بطول بیٹھی رہتی عدم میں کائنات کا سب سے بڑا نبی کھڑا رہتا. اور علامہ طاہر القادری کہتے ہیں اس کے بعد اٹھ کے حضرت آگے بڑھتے اور پاک فاطمہ کا پہلے سر چومتے اور ٹھنڈا سانس لے کے کہتے مجھے زہرا کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور کون سا شیعہ ہے جس کی ہائے نہ نکلے؟ علامہ طاہر القادری شاہ جی سنی عالم دین کہتا ہے اس کے بعد
یہ جو ہمارے ذاکر مولوی، شاہ جی بڑے کام کی بات لگا ہوں، یہ جو ہمارے ذاکر مولوی ممبر پہ شہادت سجدہ پڑھتے ہیں کہ اس طرح سے ظلم ہوا، یہ کیڑی کتاب کے لکھا ہے؟ میرے بھائیوں یہ جس کتاب میں لکھا ہے نا اس کو گورنمنٹ چھپنے نہیں دیتی۔ میں کل لاہور پڑھ رہا تھا، لاہور اڈا شبیر لاہور، قائد اعظم انگلینڈ جن کے پاس وہاں میں نے برابری کرائی، ایک گھر شیعوں کا تھا، باقی سارے ہمارے بھائی تھے، مجمع کافی ہو گیا۔ وہاں کل سوال ہوا تھا، میں نے جواب دیا ہے، اللہ کرے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ایک بندے نے شاہ جی مجھے کہا، جیسے ابھی جعفر شاہ جی کہہ رہے تھے کہ ہم زندگی بھر میں یہ 3 دن منائیں گے بھی فاطمہ کے، وہ بندہ کہتا ہے مولوی صاحب شیعت میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ امام حسین ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے آپ ذاکر ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ مظلوم سب سے زیادہ امام حسین ہے۔ میں نے کہا ایک ایسا مظلوم بھی ہے جو امام حسین سے زیادہ ہے۔ کہتا ہے وہ کون؟ میں کہا حسین کی ماں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ یا تہاڈی مہربانی سمجھ آئے، پھر کنجوسی نہ کریں۔ کہتا ہے کیسے؟ شاید کہتے کیسے؟ میں نے کہا دیکھ حسین جتنا بھی بڑا مظلوم ہے میں مائک پہ منہ رکھ کے بتا سکتا ہوں حسین کا قاتل کون تھا۔ اور حسین کی ماں اتنی بڑی مظلومہ ہے، ہم مائک پہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے تماچا مارا تھا، کس نے دھکا دیا تھا، کس نے جنتا پھٹ کے جاوا۔ مولا میرا غصہ دور فرمائے، میرے کہا اتنی مظلوم ہے حسین کی ماں، ہم قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ اب جب سنو گے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جلال پور والوں کتنے لکھے ہیں کہ ایسے دروازہ گرایا گیا تھا؟ آئیے آج میں آپ کو اس کا حوالہ اور ایڈریس دوں۔ میرے عزیزوں جو کتابیں ہیں نا قرآنی عربی متن کی، ان کتابوں میں ذرا دھیان نہ سنا جائے، ان دریا بڑا ہو گیا، اس کے بعد مسائل کی ایک بات اور آتا ہوں۔ ان کتابوں میں لکھا ہے ایک خط تھا، خط مدینے میں رہ، آپ سمجھ جائیں گے، شیعہ کوئی شیعہ پاگل نہیں ہوتا، آپ سمجھ جائیں گے، مدینے میں رہنے والے ایک بندے نے خط لکھا شام میں رہنے والے بندے کی طرف۔ اے من معاف کرے جو بڑا سخت ہے، خط میں وہ کہتا ہے تجھے پتا ہے ہم نے محمد کے بعد اس کی بیٹی سے کیسا سلوک کیا ہے؟ وہ خط کی پہلی سطر میں کہتا ہے بس اتنا سمجھ 36 بندے دروازے کو دھکا دینے والے تھے، اکیلی زہرا دروازہ روکے ہوئے کھڑی تھی۔ اگلی سطر میں کہتا ہے میرا قد بڑا تھا، میں نے